کار خاصی تیز رفتاری سے ناراک کی ٹریفک سے پرہجوم سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ گو سڑکوں پر گاڑیوں کی بھرمار تھی، لیکن یہاں چونکہ ٹریفک کا نظام انتہائی سخت تھا، اس لیے یہاں شاذ و نادر ہی ٹریفک جام ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کسی آدمی کو قتل کر دینے سے زیادہ بھیانک جرم ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کرنا سمجھا جاتا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر، سائیڈ سیٹ پر جولیا اور عقبی سیٹ پر صفدر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تینوں چونکہ ایکریمین میک اپ میں تھے، اس لیے ظاہر ہے وہ ناراک کے مقامی افراد میں شامل تھے۔ جولیا، صفدر اور تنویر تینوں الباما میں لارڈ ڈکسن کا خاتمہ کر دینے کے بعد چارٹرڈ طیارے سے سفر کرتے ہوئے سیدھے ناراک پہنچے تھے، اور پھر ایک پبلک فون کے ذریعے جولیا نے ناراک میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے فورن ایجنٹ کلارک سے رابطہ کیا، اور کلارک کی مدد سے وہ ایک رہائشی کالونی کی ایک کوٹھی میں پہنچ گئے جس میں کار کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے لباس اور میک اپ کا سامان اور ضروری اسلحہ بھی موجود تھا۔ جولیا نے کوٹھی میں پہنچ کر چیف سے رابطہ کیا اور اسے لارڈ ڈکسن کی ہلاکت اور اس سے ملنے والی معلومات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس وقت ناراک میں موجود ہیں۔ تو چیف نے انہیں بتایا کہ چونکہ ابھی عمران اپنے ساتھیوں سمیت اسرائیل میں مصروف ہے، اس لیے اس کی واپسی تک وہ مزید کوئی اقدام نہیں کرنا چاہتا۔ البتہ چیف نے انہیں ہدایت کی کہ وہ یہاں لارڈ اینتھنی کو ٹریس کریں تاکہ اس سے لارڈ ڈکسن سے ملنے والی معلومات کو بھی کنفرم کیا جا سکے، اور بورڈ آف گورنرز کے اس چیئرمین کا خاتمہ کر کے سارج کو ایسا جھٹکا دیا جا سکے جس سے اسے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی اہمیت کا پورا احساس ہو سکے، اور پھر کلارک کی مدد سے ہی انہوں نے لارڈ اینتھنی کو آسانی سے ٹریس کر لیا۔ لارڈ اینتھنی کی رہائش گاہ ناراک کے شمالی مضافات میں واقع ایک جدید رہائش کالونی کلاسک ویو میں تھی۔ لارڈ اینتھنی کا ووڈ فرنیچر کا بزنس تھا اور وہ اس بزنس کو انتہائی اعلیٰ سطح پر لے گیا تھا۔ اس کے فرنیچر کے باقاعدہ کارخانے اور ایکریمیا کے بڑے بڑے شہروں میں شو روم تھے، لیکن لارڈ اینتھنی خود اس بزنس سے براہ راست متعلق نہ تھا۔ سارا کام اس کے مینیجرز سر انجام دیتے تھے۔ البتہ لارڈ اینتھنی بے شمار فلاحی اداروں کا چیئرمین اور سرپرست تھا، اور ویسے بھی کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ دل کھول کر لوگوں اور اداروں کی امداد کرتا تھا، اس لیے پورے ایکریمیا میں اس کی بے حد عزت کی جاتی تھی۔ اس کی انہی خدمات کے عوض اسے ایکریمین کانگریس کا اعزازی ممبر بھی بنا دیا گیا تھا، اور گریٹ لینڈ نے اس کی انہی خدمات کے عوض اسے لارڈ کا خطاب دیا ہوا تھا، جبکہ وہ موروثی طور پر لارڈ نہیں تھا، لیکن اس کی یہ عادت بے حد مشہور تھی کہ وہ کسی چھوٹے یا بڑے فنکشن میں شریک نہ ہوتا تھا اور نہ ہی کسی چھوٹے یا بڑے سے ملاقات کرتا تھا۔ البتہ چند غیر معمولی مواقع پر وہ پبلک میڈیا کے سامنے آتا تھا۔ گو اس کا نام خاصا مشہور تھا، لیکن اس کی ذات کے بارے میں بہت کم لوگ واقف تھے۔ کلاسک ویو کالونی میں اس کی محل نما شاندار کوٹھی کا نام لارڈ اینتھنی پیلس تھا، اور وہ کوٹھی خاصے وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ مس جولیا، کیا لارڈ اینتھنی ہم سے ملنے پر تیار ہو جائے گا؟ اچانک صفدر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے متعلق بتایا تو یہی گیا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ملتا، جولیا نے جواب دیا۔ تو پھر ہم وہاں کس لیے جا رہے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس کی رہائش گاہ کا اچھی طرح جائزہ لے لیں، اور پھر اس جائزے کو مد نظر رکھ کر اس کے اندر داخل ہونے اور اس تک پہنچنے کا کوئی پلان مرتب کریں۔ جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، پلان بنانے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لارڈ ڈکسن کی موت کے بعد پوری سارج تنظیم ہمیں ٹریس کرنے میں لگی ہوئی ہوگی، اور یہ بات وہ آسانی سے معلوم کر لیں گے کہ ہم الباما سے ناراک پہنچ چکے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے یہاں آ کر میک اپ تبدیل کر لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر کام کرنا ہے تو پھر کام کرنا ہے، پلاننگ بنانے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، تنویر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تنویر درست کہہ رہا ہے مس جولیا، ہمارے پاس واقعی وقت نہیں ہے، اور سارج انتہائی منظم اور باوسائل تنظیم ہے۔ صفدر نے فوراً ہی تنویر کی حمایت کر دی۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم میزائل فائر کرتے ہوئے عمارت میں گھس جائیں؟ اس صورت میں تو یہاں کی پولیس ہمیں چند قدم بھی نہ اٹھانے دے گی۔ ناراک کی پولیس کے بارے میں تو جانتے ہی ہو تم، پلاننگ تو بہرحال بنانا ہی پڑے گی، ورنہ یہ تو صریحاً خودکشی ہوگی، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا یہ مقصد نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے، ہمیں بہرحال جلد از جلد اپنا کام مکمل کرنا ہے اور بس، تنویر نے جواب دیا۔
اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کلاسک ویو کالونی کی حدود میں داخل ہو گئے۔ یہ امراء کی کالونی تھی۔ یہاں ہر کوٹھی کا رقبہ ایکڑوں پر مشتمل تھا اور ہر کوٹھی کی جدید طرز تعمیر اور اس کی شان و شوکت دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لارڈ اینتھنی پیلس کو ٹریس کر لینے میں کامیاب ہو گئے، اور لارڈ اینتھنی پیلس واقعی انتہائی شاندار محل تھا اور اس کے چاروں طرف چوڑی سڑکیں تھیں۔ محل کی چار دیواری کسی قلعے کی فصیل کی طرح بہت اونچی تھی، اور چار دیواری پر ایسی حفاظتی تاریں نظر آ رہی تھیں جس میں سے بجلی کی طاقتور رو گزر رہی تھی۔ تنویر نے لارڈ اینتھنی پیلس سے کچھ فاصلے پر بنی ہوئی ایک پارکنگ میں کار روک دی، اور پھر وہ تینوں ہی کار سے نیچے اتر آئے۔ ان کی نظریں مسلسل کوٹھی پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ یہ تو پورا قلعہ ہے، جولیا نے کہا، اور یقیناً اس کی گٹر لائن میں بھی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہوں گے، صفدر نے کہا۔ اندر مسلح افراد کی پوری فوج ہوگی، لیکن سوائے پھاٹک کے ذریعے اندر جانے کے اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے، تنویر نے کہا، اور محافظوں کی فوج کسی صورت بھی ہمیں لارڈ اینتھنی تک نہیں پہنچنے دے گی، صفدر نے کہا۔ جو کچھ بھی ہو، بہرحال ہم نے اندر تو جانا ہے۔ میں جا رہا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تنویر نے کہا۔ ٹھہرو تنویر، میرے ذہن میں ایک پلان آ رہا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، آؤ، جولیا نے کہا۔ اسلحہ تو کار میں ہے، وہ تو لے لیں، صفدر نے کہا۔ نہیں، ہم اسلحہ کار میں ہی رہنے دیں گے، اور سنو، میں اٹالین پرنسس سوسن ہوں۔ تنویر میرا باڈی گارڈ اور صفدر تم میرے سیکرٹری ہو، جولیا نے کہا۔ یہ پرنسس سوسن کون ہے؟ تنویر نے اور صفدر دونوں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک فرضی نام ہے، آؤ، ہم کم از کم اندر تو داخل ہو جائیں گے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، جولیا نے کہا۔ لیکن پرنسس پیدل تو چل کر وہاں نہیں جا سکتی، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم کار میں جائیں گے، آؤ، جولیا نے کہا، اور دوبارہ کار میں بیٹھ گئی تو تنویر اور صفدر بھی کار میں بیٹھ گئے، اور پھر چند لمحوں بعد کار لارڈ اینتھنی پیلس کے جہازی سائز کے پھاٹک کے سامنے پہنچ کر رک گئی، اور صفدر جو اب سائیڈ سیٹ پر بیٹھا تھا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ جولیا اب عقبی سیٹ پر موجود تھی۔ جو دل میں آئے بول دینا، جولیا نے صفدر سے کہا، جو کال بیل کا بٹن پریس کرنے جا رہا تھا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کون ہے باہر؟ صفدر کے کال بیل کا بٹن پریس کرتے ہی کال بیل کے بٹن کے نیچے موجود گیٹ فون کے سپیکر سے ایک تیز اور سخت آواز سنائی دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم جو معزز مہمانوں سے اس انداز میں پوچھ رہے ہو؟ نانسنس، میرا نام پیٹر ہے اور میں اٹالین پرنسس سوزن کا سیکرٹری ہوں۔ پرنسس سوزن جو لارڈ صاحب کی معزز مہمان ہیں، صفدر نے دوسری طرف سے بولنے والے آدمی سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ میں سیکرٹری ٹو لارڈ کو اطلاع دیتا ہوں، اس بار دوسری طرف سے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، میں مرفی سیکرٹری ٹو لارڈ بول رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ چند لمحوں بعد ایک اور بھاری سی آواز سنائی دی۔ کیا مجھے دوبارہ تعارف کرانا پڑے گا؟ میں پیٹر ہوں، اٹالین پرنسس سوزن کا سیکرٹری۔ پرنسس سوزن کی لارڈ صاحب سے ملاقات طے ہے، اور ہم اس طے شدہ ملاقات کی بنا پر آئے ہیں، اور آپ ہیں کہ باہر آنے اور پرنسس کا استقبال کرنے کے بجائے اندر بیٹھے بار بار تعارف پوچھ رہے ہیں۔ صفدر کا لہجہ سخت ہوتا چلا گیا۔ سوری لارڈ صاحب سے آپ کی یا آپ کے پرنسس کی کوئی ملاقات طے نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اس بار دوسری طرف سے بھی سخت لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی کٹک کی آواز سنائی دی، اور صفدر اس کا مطلب سمجھ گیا کہ رابطہ ختم کر دیا گیا ہے۔ میں بات کرتا ہوں، تنویر نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا، اور تیزی سے مڑ کر اس نے کار کی ڈگی کھولی اور اس میں موجود ایک باکس کو کھول کر اس میں سے ایک مشین گن اٹھا لی، اور ساتھ ہی ایک میزائل گن نکال کر باکس بند کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈگی بھی ایک جھٹکے سے بند کر دی۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ اس طرح تو ہم پھنس سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کتے کی دم آسانی سے سیدھی نہیں ہوا کرتی، تنویر نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس نے میزائل گن کا رخ جہازی سائز کے پھاٹک کی طرف کر دیا۔ رک جاؤ، ٹھہرو، صفدر نے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی خوفناک دھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی جہازی سائز کے پھاٹک کا ایک حصہ غائب ہو گیا۔ پھر تو صفدر بجلی کی سی تیزی سے مڑا۔ میں اندر جا رہا ہوں، تم کار لے کر آ جاؤ، تنویر نے دوسرا میزائل فائر کرتے ہوئے کہا، اور پھر تو جیسے پھاٹک پر قیامت ٹوٹ پڑی اور اس کے پرخچے اڑتے چلے گئے، اور تنویر نے میزائل گن بجلی کی سی تیزی سے کاندھے سے لٹکائی، اور دوسرے لمحے وہ مشین گن ہاتھ میں لیے دوڑتا ہوا اندر داخل ہو گیا،
اور پھر تو جیسے اندر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ صفدر بھی اس دوران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا اور اس نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ اب ناراض پولیس ہماری جان کو آ جائے گی، صفدر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تنویر نے درست اقدام کیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہ تھی، جولیا نے جواب دیا، اور پھر کار ایک سائیڈ پر روک کر وہ کار کے اندر پڑی ہوئی مشین گنیں اٹھا کر بجلی کسی تیزی سے باہر نکلے، اور پھر وہ تنویر کو عقب سے کوریج دیتے ہوئے آگے بڑھے، مگر تنویر تو پارے کی طرح حرکت میں تھا۔ پھاٹک کے قریب گارڈ روم تھا جس کے باہر 2 لاشیں پڑی ہوئی تھیں، جبکہ سامنے برآمدے میں 2 آدمی فرش پر پڑے پھڑک رہے تھے، جبکہ تنویر اندر عمارت میں غائب ہو چکا تھا اور اندر سے بھی فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ آپ یہیں رکیں، میں اندر جاتا ہوں، صفدر نے جولیا سے کہا، اور دوسرے لمحے وہ مشین گن اٹھائے اندر کی طرف دوڑتا چلا گیا، جبکہ جولیا وہیں ایک ستون کی اوٹ میں رک گئی۔ اسے سب سے زیادہ پریشانی پولیس کی طرف سے تھی، کیونکہ لازماً کسی نے فائرنگ اور میزائلوں کے دھماکے سن کر پولیس کو فون کر دیا ہوگا اور پولیس چند لمحوں میں یہاں پہنچ سکتی تھی، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑی کہ عمارت کے اندر سے تنویر کسی کو کاندھے پر لادے دوڑتا ہوا باہر آیا۔ اس کے پیچھے صفدر تھا، اور پھر ان دونوں نے مل کر انتہائی تیز رفتاری سے اس بے ہوش آدمی کو کار کی عقبی سیٹ کے سامنے کار کے فرش پر ڈالا، اور اس کے ساتھ ہی صفدر اچھل کر خود بھی عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جولیا بھی سچویشن کو سمجھتی ہوئی تیزی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ تنویر نے دوسری طرف کا عقبی دروازہ بند کیا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر اچھل کر بیٹھا، اور دوسرے لمحے کار سٹارٹ ہو کر کسی لٹو کی طرح تیزی سے گھومی اور پھر ٹوٹے ہوئے پھاٹک سے نکل کر تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ حیرت ہے کہ ابھی تک پولیس نہیں پہنچی، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اسی لمحے دور سے پولیس گاڑیوں کے چیختے ہوئے سائرن سنائی دینے لگے، اور تنویر نے تیزی سے ایک سائیڈ روڈ پر کار موڑ دی، اور پھر ابھی وہ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ انہیں اپنے عقب میں سائرن بجاتی 2 پولیس کاریں گزرتی سنائی دیں۔ تنویر نے ایک لمبا چکر کاٹ کر کار کا رخ موڑا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس کالونی سے نکل کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب اس کا رخ اپنی رہائش گاہ کی طرف تھا۔ واقعی بال بچے ہیں، صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ پولیس کی گاڑیاں اس کالونی سے کافی دور تھیں، اس لیے انہیں آنے میں دیر لگ گئی، لیکن تنویر نے بھی حیرت انگیز پھرتی دکھائی ہے۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف 6 افراد تھے، ہم سوچ رہے تھے کہ نہ جانے اندر کتنی فوج موجود ہوگی، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہی ہے لارڈ اینتھنی، اس کے سیکٹری کو تو نہیں اٹھا لائے، جولیا نے کہا تو تنویر ہنس پڑا۔ ایسے لارڈوں کو میں ان کی شکلوں سے پہچان لیتا ہوں، میں نے جب اس کے سیکٹری پر فائر کھولا تو یہ خود ہی اپنے کمرے سے برآمد ہو گیا، اور پھر کن پٹی پر ایک ہی ضرب اس کے لیے کافی ثابت ہوئی تھی، تنویر نے جواب دیا۔ ویل ڈن تنویر، واقعی ویل ڈن، جولیا نے بڑے تحسین آمیز لہجے میں کہا تو تنویر کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو کہانی سارج ایجنسی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 17 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ ہیلی کاپٹر کافی بلندی پر اڑتا ہوا تیزی سے تمالا شہر کو کراس کر کے صحرا کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا، اور پھر صحرا کے قریب لے جا کر عمران نے ہیلی کاپٹر کی بلندی کافی کم کر دی۔ اب یہ بلندی اتنی تھی کہ نیچے عمارتیں صاف اور واضح نظر آنے لگ گئی تھیں۔ پھر عمران نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں معلق کر دیا، اس کے ساتھ ہی اس نے ڈی چارجر نکالا اور اسے صدیقی کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو، لیبارٹری ہمارے چیف کے ہاتھوں سے ہی تباہ ہونی چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ مجھے چیف کہہ کر شرمندہ کر دیتے ہیں، صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو تم کیوں شرمندہ ہوتے ہو؟ بطور چیف ایک چیک دے کر شرمندگی کا خاتمہ کر دیا کرو، عمران نے جواب دیا تو صدیقی سمیت سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اسی لمحے کرنل سمتھ کے منہ سے ہلکی سی کراہ سنائی دی، اس کے ہاتھ عقب میں کر کے بیلٹ سے جکڑے ہوئے تھے۔ خاور، تم اس کی تلاشی وغیرہ لے لو اور پھر اسے ہیلی کاپٹر کی کھڑکی کے قریب بٹھا دو، عمران نے یک لخت سنجیدہ لہجے میں کہا تو اس کی ہدایات پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ کیا مطلب؟ یہ ہیلی کاپٹر تو میرا ہے، تم کون ہو؟ کرنل سمتھ نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی انتہائی حیرت بھری نظروں سے ہیلی کاپٹر، عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا،
تمہارا نام کرنل سمتھ ہے اور تم سارج ایجنسی کے ایجنٹ ہو۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا تو وہ چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ تم کون ہو؟ کرنل سمتھ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں۔ عمران نے جواب دیا تو سیٹ پر بیٹھے ہوئے کرنل سمتھ نے اس طرح جھٹکا کھایا جیسے عمران نے اپنا تعارف کروانے کے بجائے اسے کوڑا مار دیا ہو۔ مگر کیا مطلب؟ تم ہمارے ہیڈ کوارٹر میں کیسے پہنچ گئے اور اندر کیسے داخل ہو گئے؟ کیا مطلب؟ کیا تم جن ہو، بھوت ہو، مافوق الفطرت ہو؟ کرنل سمتھ نے انتہائی پریشان کن لہجے میں کہا، تم لوگ سائنسی ایجادات پر زیادہ انحصار کرتے ہو، انسانی عقل پر انحصار نہیں کرتے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ہیڈ کوارٹر میں کوئی مچھر یا مکھی بھی داخل نہیں ہو سکتی، لیکن دیکھو کہ نہ صرف ہم داخل ہو گئے بلکہ وہاں تمہارے 8 مسلح افراد کو ہلاک کر کے تمہیں بھی وہاں سے اٹھا لائے ہیں۔ عمران نے کہا، مگر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ کرنل سمتھ نے رک کر کہا، ہم گٹر لائن سے اندر داخل ہوئے تھے۔ عمران نے کہا تو کرنل سمتھ نے ایک بار پھر ویسا ہی جھٹکا کھایا جیسا پہلے عمران کا نام سن کر اسے لگا تھا۔ اوہ ویری بیڈ، ویری بیڈ، میرے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ گٹر لائن کو بھی نظروں میں رکھا جائے۔ کرنل سمتھ نے انتہائی مایوسانہ لہجے میں کہا، اس کا چہرہ تاریک پڑ گیا تھا۔ ہمارے پاس 0 فکسر تھا، اس لیے اگر تم نے حفاظتی انتظامات بھی کر رکھے ہوتے تب بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ عمران نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں واقعی شکست کھا گیا ہوں، لیکن تم لیبارٹری میں تو کسی صورت داخل نہیں ہو سکتے۔ وہاں تو کوئی گٹر لائن نہیں ہے، جو گٹر لائن ہے وہ لیبارٹری سے ہٹ کر ہے۔ کرنل سمتھ نے یک لخت چونکتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس سوائے گٹر لائن کے اور کسی طرح بھی لیبارٹری میں یا کسی عمارت میں داخل نہیں ہو سکتی؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، تم مجھے اس لیے اس انداز میں لے آئے ہو کہ تم مجھ سے لیبارٹری میں داخل ہونے کے لیے کوئی راستہ پوچھنا چاہتے ہو، لیکن تم یقین کرو کہ مجھے خود کسی راستے کا علم نہیں ہے۔ کرنل سمتھ نے کہا، بہرحال تم میرے اس سوال کا جواب تو دے سکتے ہو کہ تمہارا نام کرنل سمتھ ہے اور تمہارا تعلق سارج ایجنسی سے ہے۔ عمران نے کہا، ہاں، اب اس سے انکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کرنل سمتھ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کیا تمہیں نیچے لیبارٹری کی عمارت نظر آ رہی ہے؟ عمران نے کہا، اوہ، تو تم مجھے اس لیے لے آئے ہو تاکہ میں تمہیں لیبارٹری کے بارے میں بتا سکوں؟ مجھے تو خود معلوم نہیں ہے کہ لیبارٹری کہاں ہے اور کیسی ہے۔ کرنل سمتھ نے چونک کر کہا، صدیقی، تمہارے ہاتھ میں ڈی چارجر موجود ہے، اسے آن کر دو تاکہ کرنل سمتھ اپنی آنکھوں سے اسرائیل کی اس لیبارٹری کی تباہی کا تماشا دیکھ سکے جس کی حفاظت سارج ایجنسی نے اپنے ذمہ لی تھی۔ عمران نے کہا تو صدیقی نے ہاتھ آگے کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈی چارجر موجود تھا۔ کیا مطلب؟ کیا تم لیبارٹری میں بم نصب کر چکے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اندر کیسے جا سکتے تھے؟ نہیں، یہ سب ڈرامہ ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں، کرنل سمتھ نے کہا۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو کرنل سمتھ، تو ہر ناممکن خود بخود ممکن بن جاتا ہے، عمران نے کہا۔ اسی لمحے صدیقی نے ڈی چارجر کا بٹن پریس کر دیا اور ڈی چارجر پر زرد رنگ کا بلب جل اٹھا۔ دوسرے لمحے صدیقی نے ایک بار پھر بٹن پریس کر دیا اور بٹن پریس ہوتے ہی زرد رنگ کے بجائے سرخ رنگ کا بلب ایک لمحے کے لیے جلا اور پھر بجھ گیا، اور اسی لمحے نیچے ہولناک اور تیز گڑ گڑاہٹ کے ساتھ ہی خوفناک شعلے آسمان کی طرف اٹھنے لگے۔ بالکل یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اچانک کوئی سویا ہوا آتش فشاں پھٹ پڑا ہو۔ او یہ تو لیبارٹری ہے، کرنل سمتھ نے رو دینے والے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ڈھلک گئی، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ بڑا کمزور دل ہے اس کا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مولک ہیلی کاپٹر کو آگے صحرا کی طرف بڑھانا شروع کر دیا، اور پھر تمالا سے کچھ فاصلے پر صحرا کے اندر اس نے ہیلی کاپٹر اتار دیا۔ چونکہ اس ہیلی کاپٹر کے نیچے تختے لگے ہوئے تھے، اس لیے وہ ریت پر اتنی ہی آسانی سے اتر سکتا تھا جتنی آسانی سے وہ عام سطح پر زمین پر اتر سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ کھول دو اور اسے اٹھا کر نیچے ریت پر لٹا دو، عمران نے صدیقی سے کہا تو صدیقی اور خاور نے مل کر عمران کی ہدایت پر عمل کر دیا۔ اب آ جاؤ چلیں، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا یہ ایسے ہی پڑا رہے گا؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، جب اسے ہوش آئے گا تو پھر اگر اس کی زندگی ہوئی تو اس صحرا سے بچ کر نکل جائے گا،
ورنہ یہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، سوری عمران صاحب، میں ملک دشمنوں کے ساتھ کوئی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، صدیقی نے سرد لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور ریت پر بے ہوش پڑے ہوئے کرنل سمتھ کے جسم پر پے در پے کئی گولیاں اتار دیں۔ جب اس نے اچھی طرح تسلی کر لی کہ کرنل سمتھ ہلاک ہو گیا ہے تو اس نے مشین پسٹل کو واپس جیب میں ڈالا اور مڑ کر ہیلی کاپٹر پر سوار ہو گیا۔ خاور پہلے ہی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ چکا تھا۔ آئی ایم سوری عمران صاحب، لیکن یہ ضروری تھا، ورنہ پھر کبھی کرنل سمتھ ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا تھا، صدیقی نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بھی ہماری طرح ایجنٹ تھا اور ڈیوٹی دے رہا تھا، عمران نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا۔ نہیں عمران صاحب، ایجنٹ ہوتا تو اس انداز میں اور اس حالت میں نہ مارا جاتا۔ سارج کسی ملک کی سرکاری تنظیم نہیں ہے اور نہ ہی کرنل سمتھ کسی ملک کے لیے کام کر رہا تھا۔ سارج تو بین الاقوامی مجرم تنظیم ہے، اس لیے کرنل سمتھ ایجنٹ نہیں مجرم تھا، صدیقی نے جواب دیا۔ تم تو واقعی اب چیف بن چکے ہو، ہر بات کا جواب تمہارے پاس موجود ہوتا ہے، اس لیے اب کیا کیا جا سکتا ہے سوائے صبر کرنے کے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے جواب دیا تو صدیقی سمیت سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اب آپ کہاں جا رہے ہیں عمران صاحب؟ نعمانی نے کہا۔ قاصر اور پھر وہاں سے آکیا اور پھر واپس، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن کرنل سمتھ سے آپ نے سارج کے اصل ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی کیا؟ صدیقی نے اس طرح چونک کر کہا جیسے اسے ابھی یہ خیال آیا ہو۔ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ اس کے آفس کی الماری کے خفیہ خانے سے مجھے ایسی فائل مل گئی ہے جس میں اصل ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تفصیل درج ہے، کیونکہ کرنل سمتھ کا تعلق براہ راست ہیڈ کوارٹر سے تھا اور وہ فائل میری جیب میں موجود ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، یہ وہی ہیڈ کوارٹر ہے جسے تباہ کرنے مس جولیا، صفدر اور تنویر گئے ہوئے ہیں، صدیقی نے کہا۔ میں صرف سرسری طور پر دیکھ سکا ہوں، اس کے مطابق ہیڈ کوارٹر اطالیہ کے شمالی پہاڑی علاقے میرانا میں ہے، عمران نے جواب دیا۔ او، پھر تو مس جولیا اور اس کے ساتھی اپنے مشن میں ناکام رہیں گے، صدیقی نے کہا۔ ان کے ساتھ تنویر ہے جو ناکامی کے لفظ سے ہی واقف نہیں، ورنہ اب تک پیچھے ہٹ چکا ہوتا۔ میرا مطلب ہے کہ ناکام ہو چکا ہوتا اور بینڈ باجے کا کوئی سکوپ پیدا ہو چکا ہوتا، عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اسرائیل کے صدر اپنے آفس میں بیٹھے ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھے کہ پاس پڑے ہوئے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو انہوں نے چونک کر پہلے فون کی طرف دیکھا اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، صدر صاحب نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ سر، اطالیہ سے لارڈ براؤن بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے ان کے ملٹری سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ لارڈ براؤن؟ او اچھا، کراؤ بات، صدر نے چونک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے فون سیٹ کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر دیا تاکہ اس فون سے ہونے والی گفتگو درمیان میں کوئی نہ سن سکے اور نہ ہی اسے کسی صورت ٹیپ کیا جا سکے۔ لارڈ براؤن، چیف آف سارج ایجنسی بول رہا ہوں سر، چند لمحوں کے بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ کوئی خاص بات لارڈ براؤن جو آپ کو براہ راست بات کرنا پڑی ہے؟ اس سے پہلے تو لارڈ اینتھنی ناراک سے بات کیا کرتے تھے، اسرائیل کے صدر نے دھیمے اور پروقار سے لہجے میں کہا۔ لارڈ اینتھنی کو ناراک میں ہلاک کر دیا گیا ہے، ان کی رہائش گاہ پر انتہائی خوفناک حملہ کیا گیا اور ان کی رہائش گاہ کے فولادی پھاٹک کو میزائلوں سے اڑا دیا گیا، اندر موجود مسلح افراد کا قتل عام کر دیا گیا ہے اور لارڈ اینتھنی کو حملہ آور اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ پولیس کو فائرنگ ہوتے ہی اطلاع مل گئی اور پولیس فوراً ہی موقع پر پہنچ گئی، لیکن حملہ آور شاید پارے کے بنے ہوئے تھے یا چھلاوے تھے کہ وہ اس دوران سب کچھ ختم کر کے لارڈ اینتھنی کو بھی لے اڑے، اور پھر لارڈ اینتھنی کی لاش ایک پارک کے اجاڑ کونے میں پڑی مل گئی۔ ان کے دونوں نتنے کٹے ہوئے ہیں اور ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ ان پر انتہائی غیر انسانی تشدد کیا گیا ہے، لارڈ براؤن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نتنے کٹے ہوئے ملے ہیں؟ اسرائیل کے صدر نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آپ نے خصوصی طور پر پوچھا ہے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ لارڈ براؤن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ لارڈ اینتھنی پر حملہ کس نے کیا ہے، وہ واقعی ایسے ہی لوگ ہیں، پارے کے بنے ہوئے اور چھلاوے، اسرائیل کے صدر نے کہا۔ کیا مطلب؟ کون ہیں یہ لوگ جناب؟ لارڈ براؤن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا کام ہے، یہ نتنے کاٹ کر معلومات حاصل کرنا پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے عمران کی خاص نشانی ہے،
اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس بھی ایسی ہی سروس ہے جس کے لیے آپ چھلاوے کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اسرائیل کے صدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، یہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس تو اسرائیل میں لیبارٹری پر ریڈ کرنے والے تھے۔ لارڈ ڈکسن نے وہاں ایک اہم ترین سیکشن کرنل سمتھ کی سرکردگی میں تعینات کیا تھا، پھر یہ لوگ اسرائیل اور بیک وقت کارسانہ اور پھر ناراک کیسے پہنچ گئے؟ لارڈ براؤن نے کہا۔ کارسانہ کیا مطلب؟ وہاں کیا ہوا ہے؟ اسرائیلی صدر نے چونک کر پوچھا۔ وہاں سارج نے ایک عمارت کو ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے، وہاں ریڈ ہوا اور پھر لارڈ ڈکسن کو جو نمبر 4 چیف تھے ہلاک کر دیا گیا، اس کے بعد ناراک میں لارڈ اینتھنی کو ہلاک کر دیا گیا، لارڈ براؤن نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس بار پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے 2 گروپس بن گئے ہیں، ایک گروپ اسرائیل میں کام کر رہا ہے جبکہ دوسرا گروپ سارج کے ہیڈ کوارٹر کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ویسے آپ نے سارج کی طرف سے پاک ایشیا میں کارروائی کر کے سارج کے لیے بہت بڑی حماقت کی ہے۔ اب یہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس سارج ایجنسی اور اس کے ہیڈ کوارٹر کے خلاف کام کرے گی اور اس وقت تک پیچھے نہ ہٹے گی جب تک اصل ہیڈ کوارٹر کا خاتمہ نہیں کر دیتی، صدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جناب، صرف لارڈ ڈکسن اور لارڈ اینتھنی کو ہلاک کر دینے سے تو سارج ایجنسی ختم نہیں ہو جاتی۔ سارج ایجنسی کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ ہم پاک ایشیا کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس اسرائیل میں سارج ایجنسی کی کارکردگی کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں پہنچی، کیونکہ رپورٹ لارڈ ڈکسن کے ذریعے لارڈ اینتھنی اور لارڈ اینتھنی کے ذریعے ہیڈ کوارٹر میں مجھ تک پہنچنی تھی، لارڈ براؤن نے کہا۔ مجھے بھی ابھی تک اس سلسلے میں کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ ویسے میں نے جی پی 5 کے کرنل ڈیوڈ کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ تمالا میں جہاں لیبارٹری ہے اور سارج کا سیکشن بھی موجود ہے مداخلت نہ کرے، تاکہ سارج اپنے طور پر پاک ایشیائی ایجنٹوں سے نمٹ سکے۔ میں بہرحال معلومات حاصل کرتا ہوں، صدر نے کہا۔ آپ کی مہربانی ہوگی سر اگر آپ مجھے بھی معلومات شیئر کرنے کی اجازت دیں، لارڈ براؤن نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے اگر وہ بین الاقوامی تنظیم کا سربراہ تھا تو مخاطب اسرائیل جیسے ملک کا صدر تھا۔ ٹھیک ہے، آپ سے بات ہوگی، صدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ ان کے چہرے پر تشویش اور پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ سارج کو اسرائیلی یہودیوں کے ساتھ ساتھ ایکریمین یہودیوں نے مل کر قائم کیا تھا، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ محنت اس پر کی گئی تھی کہ سارج کا دائرۂ کار نہ صرف پوری دنیا میں پھیلایا جائے بلکہ اسے اس انداز میں خفیہ رکھا جائے کہ جب تک سارج عالم اسلام پر مکمل غلبے کی طاقت حاصل نہ کر لے اس وقت تک اس کے وجود کو کسی صورت سامنے نہ آنے دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے الباما میں جعلی ہیڈ کوارٹر بھی بنایا گیا تھا، اور اس کے جعلی ہونے کا خود سارج کے سیکشن چیفز کو بھی علم نہیں تھا۔ لیکن اب لارڈ ڈکسن اور لارڈ اینتھنی کی اس انداز میں ہلاکت بتا رہی تھی کہ وقت سے پہلے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو اس بارے میں علم ہو چکا ہے اور وہ اس کے خلاف حرکت میں بھی آ چکی ہے۔ تمالا میں بھی سارج کے ایک سیکشن کی تعیناتی اسی لیے صدر اسرائیل نے قبول کر لی تھی کہ اس طرح پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو اس اقدام کا علم نہ ہو سکے گا، کیونکہ سارج تو خفیہ ہے جبکہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس جی پی 5 کے بارے میں جانتی ہے، اس لیے وہ جی پی 5 کے پیچھے بھاگتی رہے گی اور اس اسرائیلی لیبارٹری میں آسانی سے وہ کام مکمل ہو جائے گا جس کی اسرائیل اور ایکریمیا کو بے حد ضرورت تھی۔ لیکن اب لارڈ براؤن کی کال کے بعد اسرائیل کے صدر کو اس لیبارٹری کے بارے میں بھی خدشات پیدا ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک اس بارے میں ان تک کوئی اطلاع نہیں پہنچی تھی، جبکہ تمالا میں انہوں نے خصوصی طور پر پریزیڈنٹ سیکیورٹی کے چند افراد کو کرنل لارسن کی سرکردگی میں بھجوایا تھا کہ وہ لیبارٹری اور سارج کی سرگرمیوں کی مشینی نگرانی کرتے ہوئے کوئی اہم اطلاع ان تک پہنچائیں، لیکن کرنل لارسن کی طرف سے بھی کوئی اطلاع ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اسی لمحے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو صدر صاحب نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، صدر نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، تمالا سے کرنل لارسن بات کرنے کے خواہش مند ہیں جناب۔ دوسری طرف سے ان کے ملٹری سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کراؤ بات، صدر نے چونک کر کہا۔ ان کے چہرے پر موجود تشویش مزید بڑھ گئی تھی۔ سر، میں کرنل لارسن عرض کر رہا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد ایک مؤدبانہ مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ صدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سر، ہمارے ساتھ ساتھ سارج کے ایجنٹ بھی لیبارٹری کی حفاظت کر رہے تھے کہ اچانک لیبارٹری اس طرح تباہ ہو گئی کہ اس کے شعلے آسمان تک بلند ہو گئے۔
یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے لیبارٹری کے اندر موجود اسلحہ خانہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ گیا ہو، جبکہ کوئی آدمی لیبارٹری کے اندر جانا تو کیا قریب بھی نہ گیا تھا۔ سارج کے لوگ جو لیبارٹری کے سامنے عمارتوں میں موجود تھے حیران پریشان رہ گئے۔ انہوں نے جب سارج کے مقامی ہیڈ کوارٹر میں کرنل سمتھ کو اس کی اطلاع دینی چاہی تو وہاں سے کال ہی اٹینڈ نہ کی گئی اور نہ ہی ٹرانسمیٹر کال اٹینڈ کی جا رہی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ مقامی ہیڈ کوارٹر گئے تو وہاں قتل عام کیا گیا تھا۔ ہر طرف سارج کے ایجنٹوں کی لاشیں بکھری نظر آ رہی تھیں، لیکن کرنل سمتھ غائب تھے اور ان کا مخصوص ہیلی کاپٹر بھی موجود نہ تھا۔ ہم نے جب ایئر فورس کے مخصوص اسپاٹ سے رابطہ کیا تاکہ ہیلی کاپٹر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں تو ہمیں بتایا گیا کہ ایئر فورس اسپاٹ نے ہیلی کاپٹر کو سارج کے مقامی ہیڈ کوارٹر سے فضا میں بلند ہو کر صحرا کی طرف جاتے ہوئے مارک کیا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر صحرا میں ہی اتر گیا اور پھر کچھ دیر بعد وہ دوبارہ فضا میں بلند ہوا اور پھر قاصر کی طرف پرواز کر گیا۔ چونکہ اس ہیلی کاپٹر کے بارے میں ایئر فورس اسپاٹ کو یہ احکامات اعلیٰ حکام سے مل چکے تھے کہ اس ہیلی کاپٹر کی پرواز میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے اور نہ ہی اسے چیک کیا جائے، اس لیے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس اطلاع کے بعد ہم نے صحرا کو چیک کیا تو وہاں کرنل سمتھ کی لاش پڑی مل گئی۔ انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا اور ان کے دونوں ہاتھ ان کے عقب میں بیلٹ سے بندھے ہوئے تھے۔ کرنل لارسن نے پوری تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا تو صدر صاحب نے بے اختیار پہلے ایک طویل سانس لیا اور پھر ان کے ہونٹ سیٹی کے انداز میں سکڑے اور انہوں نے اس طرح سانس کو سیٹی کے انداز میں باہر نکالا جیسے جلتی ہوئی موم بتی کو پھونک مار کر بجھانا چاہتے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہاں بھی پاک ایشیا سیکرٹ سروس ٹارگٹ کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ لوگ ناقابل تسخیر ہیں، یہودی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسرائیل کے صدر نے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر انہوں نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ لارڈ براؤن کو اس بارے میں اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ انہیں کہہ سکیں کہ وہ سارج ایجنسی کے اصل ہیڈ کوارٹر کی حفاظت کریں، کیونکہ اسرائیل کے صدر کو اپنے تجربے کی روح سے معلوم تھا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اب ہر صورت میں سارج کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گی۔